اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو دنیا میں دو پولز پائے جاتے ہیں، ایک ساؤتھ پول یعنی جنوبی قطب، دوسرا نارتھ پول یعنی شمالی قطب۔ کیا آپ جانتے ہیں کمپاس جو کہ سمت بتانے والا ایک آلہ ہے، اس کی سوئی ان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آلات کے وجود کے 2000 سال کے دوران کمپس نے ہمیشہ ایک مختلف سمت طے کی ہے، لیکن کیا اب ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اور کیوں گوگل اور ایپل کو اپنے نقشے تبدیل کرنے ہوں گے؟ نارتھ پول مسلسل اپنی جگہ سے تبدیل ہو رہا ہے، اور 10,000 سالوں میں نارتھ پول کہاں ہوگا؟ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلا کمپس چین میں دوسری صدی قبل مسیح سے پہلی صدی عیسوی کے درمیان ایجاد ہوا۔ تب بھی سائنسدانوں نے دیکھا کہ مقناطیسی سوئی ہمیشہ اسی سمت اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد سے کمپاس مسافروں کا مستقل ساتھی رہا ہے۔ نارتھ پول جغرافیہ کی سطح کے ساتھ زمین کی گردش کے محور کے چوراہے کا نقطہ ہے، تاہم ایک مقناطیسی نارتھ بھی ہے جہاں کمپاس کی سوئی پوائنٹ ہوتی ہے۔ مقناطیسی نارتھ پول جغرافیائی ساؤتھ پول کے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ اس کی وجہ زمین کا اندرون ہے۔ ہمارا سیارہ زمین کئی تہوں پر مشتمل ہے اور ایک سرخ رنگ کا گرم مرکز ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک ٹھوس اندرونی کور جو 20 لاکھ ماحولیات کے دباؤ میں کمپریسڈ ہے، اور اس کی بنیاد میں لوہا پگھلا ہوا ہے۔ پگھلا ہوا لوہا اور نکل اس کا بیرونی حصہ ہے جو مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ زمین کی تہوں اور ٹھوس اندرونی کور کے مابین درجہ حرارت کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف جاتا ہے کہ اس گرم زیر زمین سمندر کے اندر بہاؤ پائے جاتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے سیارے میں ایک طاقتور مقناطیسی لیئر موجود ہے جس میں زمین کے میگنیٹوسفیر کے بیرونی خلا میں تقریباً 70,000 کلومیٹر یا 43,500 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارا سیارہ شمسی ہوا اور دیگر مہلک کائناتی تابکاری سے محفوظ ہے۔ ہماری زمین میں سمجھ لیں کہ ایک مقناطیسی میدان کی موجودگی ہے جس سے لوگوں کو نیویگیشن کا ایک ایسا اہم آلہ تیار کرنے کا موقع ملا جسے کمپس کہتے ہیں۔ کمپس زمین کے میگنیٹوسفیر کے محور سے منسلک ہوتا ہے۔ محور کے شمالی سرے کو نارتھ پول کہا جاتا ہے، جس میں کمپس کی سوئی براہ راست اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ویسے اگر سائنسی درستگی کا مشاہدہ کریں تو مقناطیسی نارتھ پول شمالی نصف کرہ میں واقع ہے اور مقناطیسی ساؤتھ پول جنوبی نصف کرہ میں واقع ہے۔ تاہم الجھنوں سے بچنے کے لیے سائنسدانوں نے طبیعیات کے قوانین کی طرف نگاہ ڈال دی اور فیصلہ کیا کہ قطب جو کہ اب شمالی نصف کرہ میں ہے اسے مقناطیسی قطب کہتے ہیں۔ چینی فلاسفر اور ماہر فلکیات شین کے یو نے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ کچھ جگہوں پر کمپس ہمیشہ شمال کی طرف بالکل اشارہ نہیں کرتا۔ جغرافیائی اور مقناطیسی کھمبے کے مابین فرق کو مقناطیسی زوال کہا جاتا ہے۔ 1634 میں اس دریافت کے بعد مسافروں نے زیادہ درست نیویگیشن چارٹس کا استعمال کیا۔ انگریزی ریاضی دان ہنری گلی برانڈ نے پتہ چلایا کہ مقناطیسی زوال میں وقت کے ساتھ ساتھ تغیر آتا ہے، اور اسی وجہ سے مقناطیسی قطب کا محل وقوع شمالی مقناطیسی قطب کے عین مطابق 1831 میں طے کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ کینیڈا کے آرکٹک جزیرے میں واقع تھا، لیکن 1404 میں دیکھا گیا کہ مقناطیسی شمالی قطب یعنی نارتھ پول کئی کلومیٹر دور شمال کی طرف چلا گیا ہے۔ مقناطیسی شمالی قطب کی تلاش میں اس کے بعد 5 مزید تحقیقات کی گئیں، اور ہر بار یہ اہم نقطہ نئی جگہ پر آیا۔ شمالی مقناطیسی قطب یعنی نارتھ پول پچھلے 400 سالوں سے کینیڈا کے قریب ہے۔ مقناطیسی فیلڈ کا محور دن بدن مستقل طور پر تیزی سے بدل رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2007 میں جغرافیائی اور مقناطیسی کھمبوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر یا 435 میل تھا، اور 2019 میں امریکی تخمینے قومی جغرافیائی انٹیلیجنس کے مطابق یہ 390 کلومیٹر یا تقریباً 242 میل تک کم ہو گیا۔ نارتھ پول تقریباً 50 کلومیٹر سالانہ کی رفتار سے سائبیریا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہر روز اوسطاً 136 میٹر سے زیادہ حرکت کرتا ہے۔ کینیڈا کے لوگ اس رجحان سے پریشان ہیں۔ 16ویں صدی کے آخر میں وہ خود کو نارتھ پول کے مالک سمجھتے تھے۔
لیکن 2005 میں کینیڈا کے جیو میگنیٹک لیبارٹری کے سربراہ نے تسلیم کیا کہ مقناطیسی قطب یعنی میگنیٹک پول کینیڈا چھوڑ گیا ہے اور آج اس کے علاقائی پانیوں سے باہر واقع ہے۔ یہ زمین کی ٹھوس اندرونی کور کے ارد گرد زمین کے بیرونی کور کی گردش کا نتیجہ ہے۔ یہ بیرونی کور جو کہ زمین کی ٹھوس اندرونی کور کے گرد حرکت کرتی ہے، یہ مائع پر مشتمل ہے۔ بیرونی حصے میں گردش کی رفتار اور اس کی گردش کے بہاؤ کی سمت کے بارے میں سائنسدانوں کی جانب سے ابھی تک درست طور پر پیش گوئی نہیں کی جا سکی۔ میگنیٹک پول کی نقل مکانی کی دوسری وجہ سیارے کے اپنے محور کے گرد گردش ہے۔ 2019 میں فرانسیسی ماہر جیو فزیک جولین اویچ بیئر نے کہا تھا کہ مستقبل قریب میں ایک سپر کمپیوٹر کی مدد سے سائنسدان ہمارے سیارے کی گہرائی میں ماڈلز یعنی داروں کی طرح کی تشکیل کر سکیں گے اور اس طرح مقناطیسی قطب کی مزید تبدیلیوں کا حساب لگا سکیں گے۔ اس کے باوجود زمین کے مقناطیسی میدان میں اس کی شدت اور باقاعدگی سے تبدیلیاں ابھی تک واضح نہیں ہو سکیں۔ اس کی نقل و حرکت کے مشاہدے کے بارے میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مقناطیسی قطب یعنی میگنیٹک پول سائبیریا کی سمت جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 2050 تک سائبیریا پہنچ جائے۔ فرض کریں کہ نارتھ میگنیٹک پول کے سفر کی سمت اور اس کی رفتار میں تبدیلی نہ آئے تو سائبیریا کے بعد روس اس کا اگلا مالک بن جائے گا۔ ویسے مقناطیسی جنوبی قطب یعنی ساؤتھ میگنیٹک پول بھی بہہ رہا ہے، لیکن اس کی رفتار بہت ہی کم ہے۔ اس وجہ سے جنوبی قطب کا شمالی قطب کی نسبت زیادہ مستحکم ہونا ہے۔ فرانسیسی محققین کی سربراہی میں فرانکوئس ٹریلیس نے بتایا کہ شمالی نصف کرہ میں وسیع و عریض رقبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بر اعظموں کا زیادہ سے زیادہ رقبہ جو زمین کے کسی نصف کرہ میں واقع ہے، اس کا مقناطیسی فیلڈ کثرت سے سمت بدلتا ہے۔ اگر بر اعظم خط استوا پر واقع ہے تو خوش قسمتی سے اس کے مقابلے میں مقناطیسی میدان لاکھوں سال تک مستحکم رہے گا۔ زمین کے مقناطیسی محور کے بڑھنے سے خلائی ٹیکنالوجی کی نقل و حمل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی اڈوں پر رن وے ان کے مقناطیسی شعاعوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ان نمبروں کو اب نیویگیشن پروگراموں میں بھی اسی طرح تبدیل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایپل اور گوگل عین سمت کی نشاندہی کرنے کے لیے پہلے ہی اپنے نقشوں کو اپ ڈیٹ کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ تاہم یہ زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جس کا سامنا وقتاً فوقتاً انسانیت کو کرنا پڑے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مقناطیسی قطب میں تبدیلی کی وجہ سے کمپس اب ہمیں جغرافیائی قطب کی صحیح سمت نہیں دکھاتا، لیکن ہمیں صرف بنیادی نکات کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں شمالی قطب 10,000 سال میں کہاں ہوگا؟ اس کے بعد بھی کمپس کام کرے گا یا نہیں؟ اس کا جواب سوچ کر کمنٹس میں دیں۔ شکریہ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔